عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، پاکستان میں مسلسل غیر معمولی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان میں ہونے والے الیکشن بہتری کی بجائے انتشار کو فروغ دیں گے، لیکن ہمارے بعض دوستوں نے، ہمارے کچھ اداروں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر، آئی ایم ایف کی خواہش پر انتخاب کا ڈول ڈالا۔ آج انتخاب پاکستان میں اتنا انتشار لا رہا ہے کہ ملک کی یکجہتی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ملک کی اتھارٹی کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ حکومت تو بن گئی، شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا، ان کی کابینہ بھی آ گئی، لیکن پاکستان کی عوام کے سوالات اپنی جگہ موجود ہیں، ان کی بے چینی اپنی جگہ برقرار ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ ریزرو سیٹوں پر جس طرح الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے، اس نے اور سوالات اٹھا دیے۔ الیکشن کمیشن پہلے بھی اپنی کارکردگی کے اعتبار سے معیاری نہیں تھا، اب تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمارے سامنے وہ خبریں ہیں کہ پاکستان کے کور کمانڈرز کی کانفرنس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاست سے فوج کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا عوام اس خبر کو اسی طرح لے رہے ہیں؟ کیا عوام اس خبر پر یقین کر رہے ہیں؟ کیا عوام آپ کے کردار کو اسی طرح تسلیم کر رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسا سب کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا اسلام آباد کنونشن سینٹر میں کہ میں ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہوں۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اس سے بھی بڑی منزل پہ آ چکے ہیں، اس سے بھی بڑے مقام پر آ چکے ہیں۔ تو آپ کے ادارے آج کل کی صورتحال پر عوام کی کیا رائے آپ تک پہنچا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے تھے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کیجئے۔ پاکستان کو کرپٹ پارلیمانی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ نے بھی تجربہ کر لیا۔ ماضی کی تمام حکومتیں اور ان کی کارکردگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری حکومتیں ناکام تھیں۔ اگر کوئی ایک حکومت بھی کامیاب حکومت ہوتی تو ملک میں ادارے مضبوط ہوتے اور عوام خوشحال ہوتی، لیکن ایسا سب کچھ نہیں ہوا۔ بلکہ اب تو یہ راز نہیں رہا کہ پاکستان کے اداروں کی آزادی انتہائی محدود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ملک کی معیشت، سیاست مستحکم نہیں ہوتی، ان کے ادارے مضبوط نہیں ہوتے۔ گزشتہ دنوں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ ہم نے 9.32 ملین جن مقاصد کے لیے وہ پاؤنڈز دیے گئے تھے، کیا وہ مقاصد پورے ہوئے ہیں؟ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے آسیہ کو نکالنے کے لیے بھی پیسہ دیا تھا۔ اب وہ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف عوام کا رد عمل کیوں آ رہا ہے؟ تو قادیانی نواز فیصلے کے پیچھے برطانیہ نظر آ رہا ہے۔ ویسے تو تاریخ کا یہ سچ ہے کہ قادیانی تحریک برطانیہ نے بر صغیر میں شروع کی تھی۔ اور آج میں تاریخ کا ایک اور پہلو آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب مولانا شاہ احمد نورانی اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان قادیانیت کے مسئلے پر مکالمہ ہوا تو یہ تاریخی لیسن اس وقت سامنے آ گیا کہ قادیانی مذہب نہیں ہے، قادیانی نظریہ نہیں ہے، بلکہ قادیانی
سیاسی تحریک ہے جو برطانیہ کی حکومت نے چلوائی ہے، جو گوروں نے چلوائی ہے۔ بھٹو نے پوچھا تھا نورانی صاحب بتائیے اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ دلیل یہ ہے کہ دو بڑی کالونیز ہیں، ایک برطانیہ کی اور دوسری فرانس کی۔ فرانس کی کسی کالونی میں قادیانی نہیں پائے جاتے، اور وہ قادیانیوں کو اس لیے نہیں گھسنے دیتے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ برطانیہ کے جاسوس ہیں۔ پاکستان میں برطانیہ وسائل کی بنیاد پر ہمارے اداروں کو ڈکٹیٹ کرا رہا ہے۔ آج امریکہ وسائل کی امداد کی بنیاد پر ہماری آزادی کو محدود کر رہا ہے۔ تو جب ہمارے ادارے مکمل آزاد نہیں ہوں گے تو پاکستان کیسے چلے گا؟ نہ پاکستان کی پارلیمنٹ آزاد ہے، نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آزاد ہے۔ یہ سب گورکھ دھندا ہے کہ پاکستان چل رہا ہے۔ پاکستان نہیں چل رہا، پاکستان رینگ رہا ہے۔ اگر پاکستان چلتا تو پاکستان میں خوشحالی ہوتی۔ آج آپ جائیے ایمبیسیوں کے دروازوں پر، جہاں ہزاروں لوگ روزانہ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں انہیں اپنا مستقبل محفوظ نہیں نظر آتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جنرل حافظ ڈاکٹرائن اگر پاکستان میں خوشحالی لا سکتا ہے تو آپ لائیے۔ آپ کو بیساکھیاں استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ آئیے، قدم بڑھائیے، آپ کہیے کہ ہم مرض کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن مرض کا علاج تو جنرل پرویز مشرف بھی نہیں کر سکے، مرض کا علاج جنرل ضیاء الحق بھی نہیں کر سکے، مرض کا علاج جنرل یحییٰ بھی نہیں کر سکے، اور مرض کا علاج جنرل ایوب بھی نہیں کر سکے۔ اور مرض کے علاج 1985 کے بعد مارز وجود میں آنے والی حکومتوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ صرف ایک پیریڈ ہے آپ کے پاس، 70 اور 77، باقی بدحالی ہی بدحالی ہے۔ اب آپ کیا کیا گروے رکھیں گے، کیا کیا بیچیں گے؟ ایک کہانی یہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ تیسری عالمگیر جنگ ہمارے صفوں میں داخل ہو چکی ہے۔ کوئی کہے نہ کہے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن بحران کا شکار ہم ہو چکے ہیں، اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں جہاں روٹی کا مسئلہ درپیش ہوگا۔ پاکستان میں تو کسی نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، کسی نے کوئی پلان ہی نہیں دیا کہ روٹی کا بحران سب کچھ لے جائے گا۔ اور آئی ایم ایف کی شرائط آپ دیکھتے جائیے، آئی ایم ایف کی شرائط وہ آئیں گی جو بڑے بڑوں کو گھٹنے ٹکا دیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ بہت نقصان ہوگا۔ کسی کے بیان کی اہمیت عوام کی نظروں میں اب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ادارے اپنی کمزوریاں عوام پہ ظاہر کر چکے ہیں، اور اس کمزوریوں کا نتیجہ کیا نکلا وہ ایک خوبصورت شعر میں آج آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ جناب والا آپ سوچ لیجئے، مٹھی میں سے ریت نکل رہی ہے، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، ورنہ اس کرپٹ نظام کی بساط لپیٹ کے قوم کو ایک نئی اسٹیج فراہم کر دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔